آپ کا وارڈ ایسا کیسا لاوارث یا مسکین اور یتیم ہو گیا کہ آپ کے وارڈ میں سیاسی طور پر کوئی امیدواری کرنے کے لائق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چاروں نامزد امیدوار، علاقے کی معزز شخصیات، میرے بزرگوں، دوستوں اور گھروں میں بیٹھ کر ہماری بات کو سننے والی عزت دار ماؤں اور بہنوں، 15 جنوری 2026 ووٹ دینے کا دن ہے، اور آپ کا ووٹ آپ کے 5 سال کے مستقبل کو طے کرے گا۔ اگر آپ کا فیصلہ صحیح رہا تو آپ کا ایک ووٹ 5 سال آپ کو کام آئے گا، اور اگر آپ نے فیصلہ کرنے میں کوتاہی کی اور چند روپیوں کے بدلے اگر آپ نے اپنے ووٹوں کا سودا کر لیا تو 5 سال آپ کا برباد ہو جائے گا۔ آپ کے وارڈ میں ہمارے سامنے جو مخالف پارٹی ہے، اس کے جو 4 امیدوار ہیں، سلطان ناٹیا کو چھوڑ کر کے باقی 3 اڑن کھٹولے سے آئے۔ آپ کا وارڈ یہ ایسا بتا رہے ہیں کہ وہ چوتھا بھی آپ کے وارڈ کا نہیں ہے۔ میں ایسا سمجھتا تھا کہ وہ آپ کے وارڈ کا ہے۔ آپ کا وارڈ ایسا کیسا لاوارث یا مسکین اور یتیم ہو گیا کہ آپ کے وارڈ میں سیاسی طور پر کوئی امیدواری کرنے کے لائق نہیں ہے؟ چاروں کے چاروں امیدوار باہر سے آ رہے ہیں، اور ان کو یہ زوم ہے کہ ہم روپیے پیسے کے بلبوتے پر آپ کا ووٹ خرید لیں گے۔ اور ابھی مجھے تو پتا نہیں، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ 200 روپیے میں آپ وہ لائن لگا کر کے ووٹ دیں گے۔ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر انہوں نے پیسہ دیا بھی تھا تو یہ تو نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ تو بے عزتی کی بات ہے۔ علاقے کی ماؤں بہنوں کی اور نوجوانوں کی، بزرگوں کی توہین لینے والے تھوڑے لوگ ہیں جو پیسہ لیتے، ورنہ پورے وارڈ کے لوگ بلا پیسہ لیے ووٹ دیتے۔ ہم نے الیکشن لڑا ہے اسمبلی کا، اور آپ کے اس وارڈ سے جس طرح ہمیں بھرپور ووٹ ملی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ووٹ کے لیے کسی کو پیسہ نہیں دیا۔ وارڈ کے لوگوں نے بغیر پیسہ لیے ہم کو ووٹ دیا ہے۔ میں وارڈ میں آج دورے پر تھا، اور بہت ساری ماؤں اور بہنوں سے ہماری بات چیت ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ 5 سال کے بعد آپ آئے، آپ کو تو ہم دیکھنے کے لیے ترس گئے۔ میں نے کہا یہ کارپوریشن کا الیکشن ہے، آپ نے مجھ کو طاہرہ شیخ تو نہیں سمجھ لیا؟ آپ نے ان کو ووٹ دیا تھا، 5 سال میں کبھی آپ نے ان کو دیکھا؟ معاف کرنا، میرے لیے قابل احترام ہے طاہرہ شیخ، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی مجبوری کیا ہے۔ وہ بیماری کے جس مرحلے سے گزر رہی ہیں، وہ چن کر آنے کے بعد بھی آپ کے وارڈ میں نہیں آئے گی۔ بیماری کے جس مرحلے سے گزر رہی ہے، اگر آپ نے ان کو پیسہ لے کر کے ووٹ دے دیا، یا آپ نے بغیر پیسہ لیے ووٹ دے دیا اور وہ چن کر آ بھی گئی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ تندرست تھی تو آپ کے وارڈ میں نہیں آ سکتی، نہیں آئی۔ اب جب وہ بیماری کی حالت میں ہے تو آپ کے وارڈ میں کیسے آئیں گی؟ وہ آنا بھی چاہیں گی تو نہیں آ سکے گی۔
اور ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں پر جو ہے ایک پرنگ سے بھی جو ہے امیدواری کر رہے ہیں. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. بولے عمران ریڈی میڈ. تو میں نے پوچھا کہ ان کا ریڈی میڈ کا کاروبار ہے؟ بولے نہیں ریڈی میڈ کا کاروبار نہیں ہے، مگر ان کو ریڈی میڈ اس وجہ سے بولتے ہیں. اب ظاہر بات ہے علاقے کی جو محرومی ہے، جہاں جہاں میرا جانا ہوا ہماری مائیں اور بہنیں ایسے گٹر بتاتی تھی. بولے گٹر دیکھو مہینے 2 مہینے سے گٹر صاف نہیں ہوئی، گٹر پوری لبالب گندے پانی سے بھری ہوئی، چلنے کے لیے راستہ نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ طاہرہ شیخ 7.5 سال میئر رہی. آپ نے 2 ٹرم ان کو چن کر کے یہاں سے دیا. یہ میئر کا وارڈ ہے، اور ایک میئر کارپوریشن کے 1200 کروڑ روپے کا فنڈ جو کارپوریشن کی کمائی اور آمدنی ہے، اور غریب عوام، محنت کش عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتی ہے جو کارپوریشن میں جمع ہوتا ہے. اگر اس 1200 کروڑ روپے میں سے میئر صاحبہ اگر 200 کروڑ روپیہ بھی سال کا مالیگاؤں پر ایمانداری سے خرچہ کر دیتی تو پورے شہر کے اندر ایک روڈ بٹم بنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی. علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ کچا ہے جہاں روڈ راستہ نہیں ہے، اور بہت بڑا حصہ ایسا ہے جہاں پر گٹر نہیں ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ جب نل آتا ہے تو کئی راستے ایسے ہیں جو گٹر کے پانی سے بھر جاتے. بڑا نالا بنانے کے لیے کارپوریشن سے فنڈ نکالا جا چکا، پیپر پر بل بنا کر کے کارپوریشن کے خزانے سے نالا بنانے کا جو پیسہ تھا وہ نکال لیا گیا، لیکن گٹروں کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا. ہم بھرشٹاچاری بدعنوانی پر بولتے ہیں، اور بھرشٹاچاری بدعنوانی ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آپ کا اپنا گھر اور آپ کا اپنا وارڈ ہی ایک دم محرومیوں سے. اگر آپ پورے شہر میں کام نہیں کیے ٹھیک ہے، کم سے کم اپنے وارڈ میں تو آپ کو کام کر لینا تھا. آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. آپ 7.5 سال میئر رہی، اور اس وارڈ کو آپ یقین مانو اگر میئر چاہے تو 1-2 سال میں ہی سارے کام کروا سکتا ہے، لیکن 7.5 سال میں ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کرتے. وارڈ میں ہماری مائیں اور بہنیں آج ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو وقت بے وقت نل آتا ہے، اور کبھی بھی ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے نل آنے کا. آپ چن کر کے آئیں گے تو اپنے کارپوریٹروں کو، اور آپ کا میئر اگر بیٹھے گا تو ہمارے وارڈ کے پانی کے نل کے مسئلے کو آپ حل کر کے دیں گے. میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو نہ حل کیا جا سکے. ظاہر بات ہے پانی کی ٹانکیاں ہیں، اور نئی پانی کی ہم ٹانکیاں منظور کروا کے لائے، اور نئی پانی کی ٹانکیاں بن بھی رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا علی اکبر ہاسپٹل سے لگ کر کے جو پانی کی ٹانکی ہے اس سے لگ کر کے ایک ٹانکی اور بن رہی ہے. ایسے شہر میں 6 پانی کی ٹانکیاں بنیں گی، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں اگر یہ ٹانکیاں بن گئی تو انشاءاللہ لوگوں کے جو یہ وقت بے وقت پانی آنے کا مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ حل کر کے دیں گے. اور یہ پانی کی ٹانکیاں ہم منظور کروا کے لائے. آج جس روڈ پر ہم بیٹھے ہیں طاہرہ شیخ نے اپنے میئر رہنے کے دور میں نہیں بنایا، جب ان کا ٹرم پورا ہو گیا اس کے بعد ابھی یہ روڈ بنا ہے، پرشاسک راج میں بنا ہے، اور ابھی یہ بازو کا روڈ بن رہا ہے. میں دن میں آیا، میں نے کام دیکھا کہ کس طرح کا کام ہے.
मैं ठेकेदार से कहना चाहूंगा कि आप बिल तो पूरा लेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल कम निकालेंगे। जब आप टेंडर के मुताबिक पूरा बिल लेंगे तो काम भी टेंडर और एस्टीमेट के मुताबिक करना चाहिए। कितना इंची काम हो रहा है आप देख सकते हो। मैं ठेकेदार से कहना चाहूंगा कि एस्टीमेट के मुताबिक आप काम कीजिए। रोड बनेगा तो टिकाऊ रहना चाहिए। आज आरसीसी का रोड बना है तो 15-20 साल देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको क्वालिटी के अंदर रोड बना करके देना है। आप कोई अपने घर से पैसा ला करके नहीं बना रहे, ये सरकार का पैसा है, कारपोरेशन का पैसा है। आपको ईमानदारी से क्वालिटी के अंदर काम करके देना चाहिए। ये मेयर का वार्ड है, मेयर साहिबा हुडको में रहती है, उनके साहबजादे इमरान हुडको में रहते हैं। आपका दुख दर्द तो कौन देखेगा? दूसरे वार्डों के उम्मीदवार दिए, क्या हमारे इस वार्ड में कोई नौजवान नहीं है, कोई सियासी सूझबूझ रखने वाला शख्स नहीं है? ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपका काम कर सके, करवा सके। आपको बाहर के उम्मीदवारों की क्या जरूरत है? चारों के चारों पूरा पैनल बाहर का है और आप एक वोट देंगे तो जाहिर बात है हमेशा आपको उनका इंतजार करना पड़ेगा। आज जब हमने वार्ड के उम्मीदवार दिए हैं तो वार्ड के उम्मीदवारों को कामयाब करके देना आपकी जिम्मेदारी है। आज 15 जनवरी को आप वोट दोगे, वोट देने में कितना समय लगता है आपको पता है? आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनका भविष्य देख करके आप वोट दो, वार्ड के लोगों को वोट दो। कम से कम आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके घर पर जा तो सकते हो। आप 10-20 लोग जाकर उनके दरवाजे पर खड़े हो जाओगे, उनको काम करना पड़ेगा, वो घर में बैठ नहीं सकते। लेकिन जाहिर बात है आप अगर इस तरह का कोई मामला नहीं करेंगे, वार्ड के बाहर के उम्मीदवारों को अगर वोट देंगे तो आपको फिर हमेशा उनके दर पर जाना पड़ेगा और वहां जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वार्ड के उम्मीदवारों को कामयाब करें, आप वार्ड के उम्मीदवारों को वोट दें। ये आपके पड़ोसी भी हैं, हो सकता है इनकी रिश्तेदारियां भी वार्ड में हो और उनको यही रहना है, मुंह पर मुंह पड़ेगा, आमना सामना होगा। जाहिर बात है कुछ तो आदमी में गैरत होती है, काम नहीं करेगा तो लोगों का सामना कैसे करेगा? आज जरूरत इस बात की है कि जहां सियासी तौर पर हम अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर मालेगांव कारपोरेशन को हम टैक्स अदा करते हैं तो हमको हमारी बुनियादी सहूलतें और जरूरतें कारपोरेशन से पूरी होकर मिलनी चाहिए। रोड बनकर मिलना चाहिए, गंदे पानी के निकासी के लिए गटर और नाले बन करके मिलना चाहिए और पीने का पानी हमें मिलना चाहिए, जरूरत का पानी मिलना चाहिए। आज मैं घूम रहा था, हमारी चंद बहनें खड़ी हो गई और उन्होंने बहुत इसरार के साथ ये बात की कि हमको पानी की बहुत तकलीफ है, पता नहीं नल यहाँ पाइप कब डाला जाएगा और कब नल आएगा, आप बोरिंग करवा करके दो। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको बोरिंग करवा करके दूंगा, कारपोरेशन से हो ना हो, एमएलए फंड से हो ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको वह बोरिंग करवा के दूंगा। हमारे साथ जो चारों कारपोरेटर थे उस इलाके को जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आदमी 50,000 रुपया खर्च करेगा, हमारी माओ और बहनों की पानी की तकलीफ खत्म हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आदमी करना चाहे तो मसले हल होंगे और ना करना चाहे तो फिर छोटे छोटे मसलों का अंबार लग जाएगा, लेकिन मसले हल नहीं होंगे। मुझे बताया गया कि आज ये इलाका सर्वे नंबर 194 और इसी तरह जो है हारून अंसारी नगर गरीबों की बस्ती है और एक जमाने से लोग वहां पर है।
جن کی زمینیں ہیں ان سے آج کچھ لوگوں نے اونے پونے وہ زمین خرید لی. شاید یہ علاقہ بھی اسی میں ہے. اس علاقے کو بھی سروے نمبر 194 اونے پونے دام پر خریدا گیا ہے. اور ہارون انصاری نگر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ہر ایک سے 2 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ 2 لاکھ روپیہ دو گے تو آپ کو خریدی دیں گے. اور ان کا ریکارڈ رہا ہے یہ پیسہ لینے کے بعد بھی خریدی نہیں دیتے. آپ کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ غریبوں کے ساتھ یہ ظلم. آپ کاروبار کرو نا. اللہ کی زمین کم نہیں ہے. اللہ کی دنیا زمین بہت بڑی ہے. اگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو غریبوں کی ہی بستی نظر آتی ہے، آپ اسی کو خرید کر کے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو، روپیہ پیسہ کمانا چاہتے ہو. کم سے کم آپ دیکھو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. آپ زمین خریدو بیچو، آپ اپنے نصیب سے کماؤ گے. ہم کو تمہاری کمائی پر کوئی حسد اور جلن نہیں ہے. ہمیں پتا ہے آپ کو جو ملنا ہے وہ آپ کے نصیب سے ملے گا. ہمیں جو ملنا ہے ہمارے نصیب سے ملے گا. اور نصیب اور مقدر اللہ نے بنایا ہے. نہ کوئی اسے کم کر سکتا ہے نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے. لیکن آپ کو کاروبار کرنے کے لیے غریبوں کی ہی بستی ملتی ہے. آج پورے شہر میں ایسے دسیوں مقامات ہیں جس پر لوگوں کو بسے ہوئے 10 20 40 سال ہو رہے ہیں. ایسی زمینیں آپ پونے خرید کر کے غریبوں کی جو ہے آپ جیب پر اور ان کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا رہے ہو. آپ نے کم سے کم وارڈ کے لوگوں کے ساتھ تو ہمدردی کی ہوتی، ان کا یہ مسئلہ حل کر کے دیتے. جس دام میں آپ نے خریدا ہے اسی دام میں غریبوں کو وہ جگہ دے کر کے ان کو مالکانہ حق اور 7/12 کا اتارا بنا کر کے دے دیتے. آپ سے یہ نہیں ہوا. آپ وارڈ کے میئر رہے اور 7.5 سال سے آپ میئر ہیں، تو کم سے کم یہ کام تو آپ کو کر کے دے دینا تھا. اور یہ یادگار کام رہتا. اور جن لوگوں کو گھر مل جاتا اور جن کو سر پر چھت مل جاتی، آپ یقین مانو زندگی بھر وہ آپ کے احسان مند رہتے، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے. لیکن آپ تو جو ہے پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. آج شہر کے اندر ہماری سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی ذمہ داری بھی ہے. ہم اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں. اے بیٹا یہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کیوں شور کر رہے ہو تم لوگ. اچھی بات نہیں. آپ سننے کے لیے آئے ہو خاموشی کے ساتھ سنیے. اور میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بولو. آپ بات سنیے، کام کی بات ہو رہی ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ سماجی طور پر بھی اپنی ذمہ داری آپ محسوس کیجیے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں عزت کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ اور اچھے مستقبل کے ساتھ جیئیں اور ان کا مستقبل محفوظ رہے، تو آپ بہت سوچ سمجھ کر کے ووٹ دیجیے. آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں ووٹ کے ذریعے سے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تاریخ کی آنکھوں نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے، تاریخ کی آنکھوں نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے، لمحوں میں خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. ایک غلط فیصلہ آپ کو 5 سال رولائے گا اور ایک صحیح فیصلہ آپ کے مستقبل کو طے کرے گا. آپ کے لیے ضروریات کی فراہمی، آپ کے لیے بنیادی سہولتیں، ضرورتیں پوری ہو، کارپوریشن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں. اسمبلی الیکشن ہوا تھا. اسمبلی الیکشن کے موقع پر مسجد نظامیہ کے امام صاحب کے ساتھ اور رابعہ
مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اور بھی مسجدوں کے ائمہ کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی تھی اور مسجد کے مذہبی معاملات میں عمل دخل کر کے ان اماموں کو بے عزت کیا گیا تھا، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ میں اگر ایک مسجد کا امام ہوں تو آپ کا سیاسی اختلاف مجھ سے ہے، تمام مسجدوں کے امام سے نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کی بے عزتی کریں اور پھر ان کے اوپر آپ دادا گیری اور گنڈا گردی کریں، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے شہر کی یہ تہذیب نہیں رہی، ہمارے شہر کا یہ کلچر نہیں رہا۔ اللہ مغفرت فرمائے مرحوم شیخ رشید صاحب کی، انہوں نے کہا تھا مجھ کو اماموں سے گھین آتی ہے، کہنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا، لیکن یہ بات بھلائی نہیں جائے گی۔ جب کبھی اماموں کی بات ہوگی اس بات کو لوگ یاد کریں گے۔ آپ کو اماموں سے کیوں گھن آتی ہے؟ اماموں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، ہماری نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ یہ ائمہ کرام ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، آپ ان اماموں کی توہین کرتے ہو، ان کی بے عزتی کرتے ہو، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہو؟ اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 15 جنوری جب الیکشن کا دن آئے گا، آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہو، اور آپ کا ووٹ ہی اس بات کو طے کرے گا۔ ہم نے وارڈ کے 4 امیدواروں کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے امیدواری دی ہے، جس میں محجبین رفیق اسکے ہے، تحسینہ ناظم خالو ہے، افتخار دادا اور حاجی عبد الماجد یونس عیسیٰ، ہم نے ان کو امیدواری دی ہے۔ عبد الماجد یونس عیسیٰ آپ کے وارڈ سے لگ کر کے بازو کا وارڈ ہے، یہاں پر ہم کو جیسا امیدوار ملنا چاہیے تھا ہم نے بہت کوشش کی، ماضی میں بھی کوشش کی۔ پچھلی مرتبہ یہاں سے عبد المالک یونس عیسیٰ نے امیدواری کی تھی، اس مرتبہ ان کے بھائی حاجی عبد الماجد نے امیدواری کی ہے۔ آپ کے وارڈ کے یہ امیدوار ہیں، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ ان وارڈ کے امیدواروں کو دیں اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو آپ کامیاب کریں۔ پتنگ کی نشانی، چاروں ووٹ پتنگ کی نشانی پر دے کر کے مجلس اتحاد المسلمین MIM کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ پینل چن کر کے آیا، ہمارا میئر بیٹھا، ہم علاقے کی ساری بنیادی ضرورتیں انشاءاللہ 5 سال میں پوری کر کے دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں اچھا اور بہتر سمجھ کر کے آپ فیصلہ کریں گے، اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہی 4 امیدواروں کو پتنگ کی نشانی پر ووٹ دے کر کے کامیاب کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔